السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 185 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے ہیں یا لکھے گئے ہیں۔ کتبہ کا معنی فرض بھی ہو سکتا ہے اور لکھے گئے بھی، جیسے فرض کیے گئے ہیں ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایاما معدودات، چند دن ہیں گنتی کے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس تم میں سے جو شخص بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے فدیہ دینا ہے ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، پس جو شخص نفلی طور پر بھلائی کرے، یعنی اپنی خوشی سے نیکی کا کام کرے، فہو خیر لہ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم خود روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے اور روشن دلائل ہیں اس میں ہدایت سے، ہدایت کے بارے میں۔ والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو شخص تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہے، یعنی مسافر نہیں ہے، حاضر ہے، موجود ہے، فلیصم، پس چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو شخص بیمار ہے یا سفر پر ہے وہ گنتی پوری کر لے، فی من ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ یسر، آسانی کا، اور وہ نہیں ارادہ کرتا تمہارے ساتھ تنگی کا، یعنی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم روزوں کی گنتی کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس چیز پر کہ اس نے تمہیں دین کی ہدایت عطا کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، یہ ہم سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں، جس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں تقریباً 1000 احکامات جاری کیے گئے ہیں اور تقریباً 1000 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے متعلق اور اعمال کے متعلق
اس میں بہت سے حکم نازل فرمائے اور اس کو قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ہم ایک فریضے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو آمنو کہہ کر شروع کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فریضہ روزہ جس کا ہم آگے حکم پڑھنے والے ہیں یہ صرف مومنوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اس طرح کا کام کرتا ہے تو اسے فاقہ کہا جا سکتا ہے، روزہ نہیں کہا جا سکتا۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے وہ اجر اور ثواب نہیں ہے جو ایک مومن کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو کتبہ فرض کر دیے گئے، یعنی اللہ کی طرف سے لکھ دیے گئے ہیں تمہارے اوپر الصیام روزے رکھنا، روزہ رکھنا۔ یہ صیام یہ صومن کی جمع نہیں ہے، بلکہ صومن بھی مصدر ہے اور صیام بھی مصدر ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لینا یا کسی بھی چیز سے روک لینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو خواہشات اور جو چیزیں منع کی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ فرمایا کہ تمہارے اوپر یہ بات فرض کر دی گئی ہے کہ تم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کے دنوں میں، راتوں میں نہیں، دنوں میں۔ دن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ غروب آفتاب پر۔ تو دنوں میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور خواہشات سے روکے رکھنا ہے۔ اس کا معنی ہم روزے کے ساتھ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ تم روزے رکھو، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے احکامات ہیں، پہلی شریعت کے اندر بھی جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں ان کے لیے بھی ایسے ہی احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے اور اس طرح کی لغزشوں سے پاک کرنے کے لیے اس طرح کے احکامات ان کو دیے تھے۔ ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے، یعنی یہ روزے رمضان المبارک کا چاند نکلنے سے لے کر شوال کے چاند نکلنے تک ہیں۔ جب شوال کا چاند نکل آئے گا تو پھر رمضان کے روزے ختم ہو جائیں گے۔ روزے کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ یہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود ہی دیتے ہیں۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ فرشتے روزہ رکھنے والے کے نامہ اعمال میں روزہ لکھ دیتے ہیں، اجر نہیں لکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے جو رکھا جاتا ہے اس کا اجر میں خود ہی دوں گا۔ تو باقی جو اعمال ہم کرتے ہیں، نماز پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ باقی اعمال، ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتے لکھ دیتے ہیں، لیکن روزے کا عمل نہیں لکھتے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرمائیں گے۔ ایام معدودات، دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ان 29 یا 30 دنوں کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ یعنی پہلا حکم ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایمان والے لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھیں، یعنی پہلی بات ایمان لانا، دوسرا روزہ رکھنا، تیسری بات یہ کہ گنتی پوری کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ اس مہینے میں 1 2 4 10 20 جتنے دل چاہا رکھ لیے، نہیں، یہ 29 دن کا مہینہ ہو یا 30 دن کا، یہ گنتی پوری کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ وہ اسی مہینے میں کر لے یا بعد میں کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت دی گئی ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ اس گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ یعنی یہ چوتھی بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر گناہ نہیں۔ ایسے ہی اگر وہ مسافر ہے تو وہ اپنے سفر کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور پھر وہ باقی دنوں میں اس کو پورا کر سکتا ہے۔
اور یہاں یعنی یہ مسافر کے لیے اور بیمار کے لیے یہ بات بھی ہے، احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک بیمار یا ایک مسافر آسانی اور سہولت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہتا ہے اور رکھ سکتا ہے تو شریعت میں اس کے لیے مجبوری نہیں کہ وہ لازماً چھوڑے، بلکہ یہ مسافر کے لیے اور بیمار کے لیے اختیار ہے۔ اس مسئلے میں ویسے کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے مریض اور مسافر کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یہ اس کے لیے باعث اجر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو جب کوئی شخص قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے بنسبت اس شخص کے جو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر اللہ کی رخصت کو قبول نہیں کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو مسافر ہے یا مریض ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اس کی بیماری یا تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا تو پھر وہ روزہ چھوڑ لے۔ زیادہ بہتر اور اختلاف کا حل یہی ہے کہ مریض اور مسافر کو اختیار ہے کہ اگر وہ آسانی سے رکھ سکے تو رکھ لے، اگر وہ آسانی سے نہ رکھ سکے تو نہ رکھے۔ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ یہاں ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں۔ اس کے بارے میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے فریضے کی جب نازل فرمائی تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ مبارک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احکامات کو درجہ بدرجہ نازل فرماتے تھے اور اس کی فرضیت بھی درجہ بدرجہ ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا مسلمانوں پر پہلی دفعہ جب یہ حکم نازل ہوا تو اللہ نے مسلمانوں کو یہ گنجائش دی کہ اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے، ان کے یعنی وہ مانوس نہیں ہیں اس حکم سے، تو پھر وہ ایک مسکین کو ایک دن کے بدلے کھانا کھلا دیں۔ اور جب اس سے اگلی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد اس آیت کے منسوخ ہونے کا پتہ چلا۔ یہاں اس کے منسوخ ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ دوسری آیت کے اترنے کے بعد یہ آیت منسوخ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ آیت عام تھی، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے تھا کہ وہ روزہ رکھیں، اگر نہیں رکھنا چاہتے تو ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور بعد میں یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی بلکہ دوسری آیت اترنے کے بعد یہ آیت خاص لوگوں کے لیے ہو گئی، مثلاً بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں، اور اسی طرح یعنی سخت قسم کے سفر کرنے والے مرد اور سخت قسم کا سفر کرنے والی عورتیں اور مریض، ان کے لیے ہو گئی خاص کہ اگر یہ طاقت رکھتے ہیں تو رکھ لیں، اگر نہیں طاقت رکھتے تو پھر ایک دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، تو ان کے روزے کی قضا ہو جائے گی، پھر ان کو دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسی صورت میں ہے کہ جب اس مریض کو اپنے شفا یاب ہونے کا یقین نہ ہو، یعنی وہ شفا یاب نہ ہو، لیکن مسافر کے لیے نہیں، کیونکہ مسافر کا تو سفر ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنا سفر ختم کرنے کے بعد وہ اپنے روزے کی قضا دے، اور جو مریض ہے اور دائمی مریض ہے، مثلاً بوڑھا ہے یا اس کا مرض اس قسم کا ہے کہ اس کو شفا کی امید نہیں، تو وہ اپنے ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو مسکین کا کھانا کتنا ہوگا؟ یہ یعنی سا کا چوتھا حصہ، اور بعض کے نزدیک آدھا سا۔ ایک سا میں تقریباً 2.5 کلو چیز ہوتی ہے، گندم ہو یا جو یا کوئی بھی چیز ناپی جائے، یہ 1 کلو، اور سیر کی طرح ایک پیمانہ ہے عربی کا جس کو سا کہا جاتا ہے، صاد الف عین۔ تو آدھا سا یا چوتھائی حصہ، بعض کے نزدیک آدھا ہے، بعض کے نزدیک چوتھائی حصہ،
ایک دن کے روزے کے بدلے میں۔ یہ کم از کم فدیہ ہے ایک دن کے روزے کا ان لوگوں کے لیے جو شفا یاب ہونے کی امید نہیں رکھتے، اور جو لوگ شفا یاب ہونے کی امید رکھتے ہیں، مثلاً حاملہ عورتیں، دودھ پلانے والی عورتیں یا عارضی مریض، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ صحت یاب ہونے کے بعد اپنے روزے کی قضا دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ۔ چھٹی بات اس آیت میں یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص نفلی طور پر نیکی کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ روزہ بھی رکھ لے اور کسی مسکین کو کھانا بھی کھلا دے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ وہ چوتھائی حصہ یا آدھا سا دینے کی بجائے زیادہ دے دے، اور یہ بھی ہے کہ وہ یعنی ایک مسکین کے بجائے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے ہر روزے کے بدلے میں، تو یہ اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ساتویں بات اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر فرمائی اس آیت میں کہ اگر تم خود ہی روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو، یعنی اگر تم اپنے انجام کو، اپنی آخرت کے اجر کو جانتے ہو تو تمہارے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ تم خود روزہ رکھو، چاہے تھوڑی مشقت ہی اٹھانی پڑے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں پر کتابوں کو یکمشت اتارا، جس طرح تورات اکٹھی اتری، موسیٰ علیہ السلام کو اکٹھی دے دی گئی تھی، لیکن قرآن مجید کا نزول لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید موقع اور ضرورت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا چند آیتیں یا پوری صورت مختلف طریقوں سے یہ اترتا رہا۔ بہرحال وہ مبارک رات جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا وہ یہی رمضان المبارک کی لیلۃ القدر ہے۔ بعض نے اس کا یہ کہا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رمضان کے ساتھ قرآن مجید کا گہرا تعلق ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر سیدنا جبریل علیہ السلام رمضان میں ہر رات دور کے لیے قرآن مجید کے سننے اور سنانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن مجید کا سننا اور سنانا یہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، شہر کا معنی مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ یہاں روزوں کے مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے کیونکہ رمضان میں چونکہ روزے رکھے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان میں پیاس اور اس طرح کی چیزیں واقع ہو جاتی ہیں۔ رمضان کا معنی بھی اسی طرح کا ہے، اسی لیے اس کو رمضان المبارک کہا گیا۔ فرمایا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کیسے کر سکتے ہیں اور اس کی جنت کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں، اور صرف آخرت کی باتیں نہیں، دنیا کے معاملات بھی بتائے، مثلا انسان کا لینا دینا، ایک دوسرے سے میل ملاپ، شادی، نکاح، استیزان اور بہت سی انسان کی ضرورت کی، بلکہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور ہدایت میں سے جو بینات ہیں، یعنی حلال حرام، اور اسی طرح جن کاموں کو کرنا ہے، جن کاموں کو نہیں کرنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی۔ والفرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، یعنی قرآن مجید کے اندر اس کے پڑھنے سے انسان کا عقیدہ بھی درست ہوتا ہے، اور بندے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حق اگر اختیار کرنا چاہتا ہے تو کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
پس جو شخص تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو شاہدہ، یعنی وہ مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، ایک مسلمان اس مہینے میں اپنے گھر کے اندر موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو تم میں سے مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی آیت کے عام حکم کو ختم کر کے خاص لوگوں کے لیے اس کو کر دیا اور عام لوگوں کے لیے یہ حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں، تو پھر بھی مسافر اور مریض کی رعایت کی گئی اور فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، تنگی کا ارادہ نہیں کرتے۔ اگر اللہ بندے کو تنگ کرنا چاہتے تو اللہ حکم دے سکتا تھا کہ تم روزہ رکھو، چاہے مرو یا زندہ رہو، مسافر ہو یا بیمار ہو، روزہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت آسانی عطا فرمائی اور قرآن مجید میں فرمایا کہ دین کے اندر اکراہ نہیں، لا اکراہ فی الدین، کوئی مشقت اور ایسی مجبوری نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین یسرن، دین آسان ہے، کیونکہ جہاں انسان کی بیماری اور کوئی اس طرح کی رکاوٹ آتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ بندے کے لیے حکم بدل دیتے ہیں۔ جیسے نماز کا حکم ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو، لیکن بندہ بیمار ہو گیا، کھڑا نہیں ہو سکتا، فوراً حکم ملا کہ بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو۔ اگر ہوش و حواس قائم نہیں رہے تو نماز کا فریضہ ہی نہیں۔ دولت موجود ہے تو حج کر لو، نہیں موجود تو حج فرض نہیں ہے۔ مال موجود ہے تو زکوٰۃ دے دو، اگر مال ہی موجود نہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو، باقی دنوں میں رکھ لو، کیونکہ باقی دنوں میں صحت ہو جاتی ہے اور صحت کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے رکھنے سے انسان کو صحت کی ضمانت بھی ملتی ہے، یعنی طبی لحاظ سے بھی روزہ ایک بہترین عمل ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے آسانی بھی رکھی ہے کہ اگر تم پریشان ہو، مشکل میں ہو تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ یعنی یہاں یہ معلوم ہوا کہ جس طرح رمضان المبارک کے ساتھ قرآن مجید کا گہرا تعلق ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی تسبیح و تکبیر کا بھی روزے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہ نہیں مطلب کہ ہم ایک جانور کی طرح منہ باندھ کے سارا دن گزار دیں اور نہ نماز پڑھیں اور نہ اللہ کا کوئی ذکر کریں اور کہیں کہ ہم روزے دار ہیں، نہیں۔ روزے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے باقی تمام احکامات کو ماننا اور پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ایک شخص روزہ رکھ کے جھوٹ بولے، دغا کرے، فریب کرے، کم تولے تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو روزے کی وجہ سے بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور یعنی انہوں نے جب گناہ نہیں چھوڑے تو ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملا۔ اجر حاصل کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ روزہ یعنی کھانے پینے کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان تمام اعمال کو چھوڑا جائے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اور وہ تمام کام کیے جائیں جن کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کیونکہ اس نے تمہاری یہ رہنمائی کی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو، یعنی روزے کو شکر کے ساتھ ادا کرو، مشکل اور مشقت اور مصیبت سمجھ کے نہیں، خوشی کے ساتھ رکھو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے رکھو تو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق بھی عطا کرے گا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں باقی مسائل اگلے سبق میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔